میں بالکل ایک تو کامن ہماری ایگزامپلز ہیں. حضرت حسان کا نام سنا ہے کسی نے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یار یہ جو انٹرٹینرز نہیں ہوتے، جو شاعر جس طرح کہ جی ان کو لے جاتے ہیں کانسرٹوں پہ، اور آپ نے اس وقت تو یہی ہوتا تھا نا، تو آپ نے پڑھنی ہیں چیزیں، نظمیں، اور ساتھ ساتھ ان کی نا ایک کوالٹی پتہ کیا تھی کہ جب کسی کو ذلیل کرانا ہوتا تھا نا تو بھی ان کو لے کے تو کفار نے ہائر کر لیا انہیں کہ جی اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے انٹر ہوں گے تو تم نے برباد کر دینا، نعوذ باللہ. تو اب اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ شہر کے اندر سے انٹر ہوئے نا تو آبویسلی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، وہ جب دل پلٹنے پہ آتے ہیں تو پھر ایسے پلٹتے. تو جب انہوں نے دیکھا نا ان کو پہلی دفعہ، اور یہ سارے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اب تو بڑا مزہ آئے گا کہ اب جیسا وہ اسٹار پلس کے ڈرامے جو ہوتے ہیں نا کہ اپنی کر کے اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ اب ہونا کیا ہے. تو جیسے ہی وہ انٹر ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دی. کیوں؟ اب جو انہوں نے نفرت کرنی تھی نا وہ انہوں نے محبت کی وہ شاعری پڑھنی شروع کر دی. یہاں سے گیم شروع ہوئی. اینڈ دین جو مسجد نبوی تھی نا، مسجد نبوی کیا تھی اس وقت؟ زمینوں پہ بیٹھتے تھے، مٹی تھی، ریت نیچے، کوئی صفیں نہیں ہے. اتنی خوبصورت مسجدیں بنا لیتے ہیں، بندہ اندر آئی ایم سوری کوئی کام کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. زمین ہے اور بندہ ایک سے ایک کمال ہے. تو کیا ہوتا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے غریب ترین لوگ تھے. یہ برانڈ ہی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ سمجھ لیں یونیکنیس کیسے ہو رہی ہے. غریب ترین لوگ تھے. تو کوئی بھی اٹھتا تھا للو پنجو، وہ اندر آتا تھا، سیدھا ہی اندر آیا اور آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا جو کچھ بھی کہہ سکتا تھا وہ کہتا تھا. اب آگے ان کے پاس یہ زدہ سان، تو اب تو پھر پیچھا پڑ گئے. اب وہ ادھر سے بندہ آتا تھا جو اس طرح کی نیگیٹیوٹی کرتا تھا، ادھر سے یہ کھڑے ہو کے پازیٹیو پڑھنا شروع کرتے تھے اور اس کو جواب دینا شروع کرتے تھے. اتنا زیادہ وہ ہو جاتا تھا کیونکہ یہ تو پروفیشنل تھے کہ وہ بندہ خود ذلیل ہو کے بات چلا جاتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے پھر آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں. پھر ایک دن کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نا صحابہ کرام کو یہ اتنی پسند آئی کہ ان کے لیے نا چھوٹی سی ایک نا ماؤنٹ سا وہاں پہ بنا کے نا کہ آپ اس پہ کھڑے ہو کے بات کیا کریں. تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دم جیسے بندہ حیران ہو کے نہیں ایک دم آتا. تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے پیچھے نا حضرت جبریل کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بالکل صحیح حدیث والی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ان کے پیچھے حضرت جبریل کھڑے ہیں جو ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ فریکوینسی، بیکاز آئی ایم آلسو اے ساؤنڈ ڈیزائنر. آپ کو میرا بیک گراؤنڈ تو خیر تھوڑا لکھا ہوا ہے وہاں پہ، بٹ آئی ایم آلسو میں کو پچھلے 25-30 سالوں سے آلسو اے میوزیشین، آئی ورک فار گوگل، آئی ایم اے فلم میکر. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ فریکوینسی کی دنیا ہے کیا، ٹھیک ہے. اور میں نے یہ ٹاپ لیول پہ مس انڈیا لے لیں آپ، بالی ووڈ کے ایکٹریسز لے لیں، آئی ہیو ڈائریکٹڈ دم، ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا گیم ہے. آئی ہیو میڈ اوور 200 فلمس. تو یہ جو فریکوینسی کی دنیا ہے نا، ایکچولی کسی دن ہم ایک ورک شاپ کریں گے جس میں میں آئی ایم آلسو اے ہیلر. میں آپ کو ایک میڈیٹیشن کی ایکسرسائز کراؤں گا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ وائبریشن ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے. لٹرلی ٹرانسفر ہوگی، ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ اس کو وائبریٹ کر رہا ہوگا اس کی باڈی. تو جب وہ حضرت جبریل ہوں گے تو کیا ہو نہیں رہی ہوگی ٹرانسفر؟ تو وہ ٹرانسفر ہو رہی تھی. اور اس برانڈ نے جب اپنی یونیکنیس سمجھ لی تو وہ نہ صرف صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، اینڈ دین اللہ تعالیٰ، یہ سب کے ساتھ کنیکشن بن گیا. جب آپ یونیکنیس سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا گول کیسے یونیورسل ہوتا ہے. گنگا رام کا نام سنا ہوا ہے کسی نے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ عام سے بندے تھے، سائیکلوں پہ آتے تھے، وہ سول انجینئر، کہتے ہیں میں نے نا اپنے بھگوان کے ساتھ نا ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ میں جتنے بھی پیسے بناؤں گا نا اس کی ایک خاص پرسینٹ 10-20% جو ہے نا میں اس طرح کی چیزوں میں لگاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے پتہ نہیں ہے کہ پیسے پھر کہاں سے آنا شروع ہوئے.
اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نام سے کتنی پراپرٹی ہے پاکستان لاہور کے اندر، پتہ ہے نا؟ آپ نے ایدی صاحب کا نام سنا ہو، ان کی بھی زندگی ایسی چینج ہوئی بالکل. میں نے ان پہ فلمز کی ہوئی ہیں ان دونوں پہ، تو کندھوں پہ مطلب کپڑے لے کے اور وہ بیچتے تھے. کہاں سے زندگی چینج ہوئی، اور اس گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے. کہاں سے کہاں چلے گئے، صرف اپنی یونیکنیس سمجھ لی تھی. اقبال، قائد اعظم، الرازی اور جو ہمارے جتنے لوگ ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے برٹانیکا نے ان کی ساری ریسرچ کو وہ کیا ہوا ہے، تو یہ سارے لوگ تھے. اور ایک اور بیٹا بات سمجھ لیں، یہ جو ایک نیا فنومین ہے کہ جی میرا پتر تھے جی وہ جی جان ہاپکنز جی کام ہے وہ دیسی ایک اسپیشلائزیشن ہے جی، بس وہ اس پہ ہی ہے جی. اسی لیے ہم لٹرلی آئی ایم سوری ٹو سے ہم للو پروڈیوس کر رہے ہیں. کوئی نام ہے کسی کا، کسی بچے کا کہیں، ایکچولی پیسے ضائع کرتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، ریسورسز بھی ضائع کرتے ہیں، بیکاز یہ زندگی جو ہے نا ون ڈائریکشنل ہے نہیں. وہ جتنے انوویٹرز تھے وہ ایک ہی وقت میں نا دے ور آرٹسٹ، دے ور میوزیشنز، دے ور سائنٹسٹ، دے ور سائیکیٹرسٹ، دے ور سائیکالوجسٹ، دے ور مینی تھنگ ایک وقت میں. تو ہوتا کیا ہے جب آپ ایک وقت میں یہ ساری چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ جو پھر انوویٹ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ یونیورس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. نہ کہ آپ کی جتنی انوویشن ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی جو آج کل ایک چلی ہوئی ہے کہ جی سارے بچوں کو جی 5ویں کلاس کے بچے کو بھی 1.5 لاکھ روپے کمانا چاہیے، آئی ٹی تو بھائی کا یار نیشنز اس طرح آگے نکلتی ہیں، ایسے نکلیں گی نیشنز. آج پہلے دن سے جب آپ اس کا پیسوں پہ کرپٹ کر دیں گے مائنڈ، تو پھر اس نے کیا بننا ہے، کیا بڑا سوچنا ہے. خدا کر کے اتنی خوبصورت جنریشن آئی ہے آپ کے پاس، جو آپ کا 60% آپ لوگ ہیں. دس از اے فیبولس جنریشن. میری جنریشن ایک ڈمب جنریشن تھی. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو، وہ صرف ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں. آپ کی جنریشن کمال جنریشن، اس کو بیٹا یہ گفٹ ہے خدا کا، اور ان کو آپ نے ان چیزوں پہ لگا دیا ہوا ہے. وہ یونیورسل گولز بنائے، پیسے تو آنے ہی آنے ہیں یار. کتنے لوگوں کا اس پہ یقین ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر چکر کیا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر جب اتنا ایمان، یہ تو نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ اسلام لائے ہیں، ایمان کوئی نہیں لائے. قرآن پاک کہہ رہے ہیں نا، یہ پتہ ہے نا سب کو اس بات کا. جب لوگ تو بھائی انفلوئنسرز کی وجہ سے آنا شروع ہو گئے تھے اسلام کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو بھیجا، بھائی یہ ایمان امون کوئی نہیں لائے، یہ ابھی انٹری کیے صرف اسلام لائے ہیں، لا الہ پڑھ لیا، اس سے اسلام ایمان امون کوئی نہیں آتا. اسپرچویلٹی اور ایمان ایک اسکل ہے، ایک ڈرل کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اینڈ دین وہ چیز بنی یہاں پہ. تو آپ جب تک 1 2 3 کر کے ایک روز پریکٹس نہیں کریں گے تو دنیا میں تو نہیں پہنچنے والے. پاکستان کو تو چھوڑ ہی دیں. تو گول تو بنائے نا یار اپنا زندگی میں. کتنے لوگوں نے اپنا گول بنایا ہوا زندگی میں؟ 2 اور 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 اور 14 لوگوں کو آپ نے 15 لوگ ہیں جنہیں صرف تھوڑا سا شاید پتہ ہے کہ ان کا زندگی میں کوئی گول ہے. باقی لوگوں کو تو میرے خیال میں پتہ بھی نہیں ہے کہ گول کیا ہے. یہ کیا ہے یہ؟ تو جب گول ہی نہیں ہے تو پہنچیں گے کدھر؟ کم از کم ایک چیز تو کریں یار کہ اپنا گول تو بنائیں نا یار. گول، بڑا گول کیا ہوتا ہے ویسے؟ گول بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے ویسے؟ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے چھوٹا گول اور بڑے گول میں فرق کیا ہوتا ہے؟
اچھا، کتنے لوگ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ جی ایگری کرتے ہیں. اچھا، بڑے گول کے لیے قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے کیا گولز ہیں گرلز زندگی میں؟ بس یہ ڈگری لینی ہے، اس کے بعد شادی ہو جانی ہے، بچے ہونے ہیں اور سیٹل ہو جانا ہے. ایسے ہی ہے نا. اس کے بعد اور بھی ہوتا ہے نا کہ جی چلو پھر میں چنگی جی گڈی لواں گا یا لواں گی، اس کے بعد میں پھر کارکور بنانا ہے، سارا کچھ جدوں میں کر لینا تو چلو پھر ایک حج بھی کر لیں گے اللہ میاں نے تھوڑی یہی گول ہے نا ہماری زندگی کے. یہ گولز ہیں. مزیدار ہے. ٹرو. تو آج کی چھوٹی سی ابھی اس ڈسکشن میں کوئی ایک چیز، صرف ایک چیز جو ہم نے لرن کی ہے اس سے گول سیٹ کرتے ہیں. بتائیں ذرا کوئی ایک چیز جو ہم نے لرن کی ہے. کوئی ایک، کبھی کسی نے کی ورڈز کا نام سنا ہے؟ تو لیٹس رائٹ ڈاؤن دیز کی ورڈز. آج کیا ہے؟ 8 ہے نا، 8 اگست. لیٹس سے کی ورڈ. ہاں جی، کیا ایک کوئی چیز لرن کی ہے؟ ڈیفائننگ یور سیلف. اوکے، اور بیٹا؟ یونیکنیس. اور ایمان. اوکے، اور کوالٹی. کیا کہیں سے آواز آئی ہے کوئی؟ کچھ کوئی ایک کی ورڈ جو آپ کے ذہن میں آتا ہو آج کی ڈسکشن کے بعد. جیسے ہم نے برانڈ. اوکے، اور ہوپ. اور پرپز. شاباش. گریٹیٹیوڈ. اوکے، اور اور سیلف لو. یس. اور میں ابھی کوئی ایک گول سوچیں. آئی گیو یو 30 seconds. Just think about a goal and go beyond. As امپاسبل ترین سوچنا ہے، یہ یاد رکھنا، امپاسبل سوچنا ہے. اوکے، 30 seconds. اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے. Just think about it. Ask yourself. Okay? Impossible. 4 سوٹ خریدنے ہیں وہ نہیں گول ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اوکے، شروع کریں. ہاں جی، کیا ہے گول؟ لیٹس سی. جی بتائیں. whatever this will جی doesn't matter, just speak. Legalizing homosexuality. All right. Okay جی. اور excellent point. ابھی anybody wants to talk about that? All right. You know what Sufism, right? Yeah. I want to lose myself in something I love, like those Sufis lose themselves in rocks.
So what do you want to achieve at the end? It's an image of a tall building that I own, that I built up from my own hard work, and I don't mind whether it be through any kind of hobby, whether it be through wanting to create new innovations or going into VR or any of that. So what would that be? A company or a what? Just something I built up from my own hard work. So what do you call that? Just name it. Like devotion. اچھا جی ڈیووشن اوکے اور کوئی بتائے کیا گول سیٹ ہوا ہے یو سی کہ گول کیسے کیسے سیٹ ہوتے ہیں انٹرپرینیور اوکے وہ کیا کرے گا انٹرپرینیور وہ انٹرپرینیور کرے گا کیا بزنس سیٹ اپ کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے شاباش چل ایکسلنٹ سو کیا لکھوں یہاں پہ سب مشینری جیسے میری جو نانو تھی ان کو ڈیمنشیا تھا تو وہ اسپائن وغیرہ کا بہت ایشو چلتا ہے تو آپ کو گیجٹ ڈیزائن کرنا چاہتی ہو انجینئرنگ یہ کوئی مشینری which can help cancer patients. ایکسلنٹ اوکے اور بزنس مین ایسا بننا چاہتا ہوں جو ہسٹری بدل دے ہوئے بزنس مین جو کہ ہسٹری بدل دے کیسے ایکسلنٹ یہ دیکھیں یہ ایک بار سیٹ ہوئی ہے یہ نا ایک پروسیس کا نام ہے ٹھیک ہے ایک ہیرو جب سوچتا ہے نا فلموں میں گول وہ ہوا میں گول ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹر پہ جتوا دیتا ہے انڈین ایسے ہی ہوتا ہے ریئل لائف میں ایسے نہیں ہوتا یہ بار آپ نے پہلے سیٹ کی اس کے نیچے پھر ریورس انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے واپس جا کے کیا شروع کہاں سے کرنا ہے اور اس کو روز اپنے آپ کو بتانا ہے وہ کوئی بھی گول ہے اگر کسی کا کوئی بڑا گول ہے اور جو ہمیں بتانا چاہتا ہے اور جس سے رکا نہیں جا رہا وہ کون ہے ہاں جی سوری لولی لولی تو ایک ایسا کرکٹر جو کہ ایک رول ماڈل ہو ہے نا isn't it lovely okay brilliant جی ایم ڈی ہونا ہے جی سب سے بڑی کارپوریٹ میں کسی اوکے اچھا جی ایک ایسی کنٹینٹ کریٹر بننا چاہتی ہوں کہ ایک باؤنڈری میں رہ کے اسلام کے دائرے میں رہ کے ہم کر سکتے ہیں اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنایا کنٹینٹ کریٹر جو کہ تھوڑا سا ایکسٹراڈنری چیزیں پروڈیوس کرے گا اسلام سے ریلیٹڈ اوکے گریٹ And also I want to create a global platform where people can come together and can tell their story and get inspired. ایکسلنٹ تو اس کو میں کیا لکھوں یہاں پہ ایک ورڈ میں بتاؤ Story telling platform, global storytelling. پلیٹفارم ہو جو کہ گلوبل ہو اور وہ ہو اسٹوری ٹیلنگ والا People can share their story and that can inspire. جہاں پہ اسٹوریز ہیں جن سے انسپریشن لی جا سکے Documentary story. گریٹ اوکے ایک چیز مجھے بتائیں جب ہم یہ بڑے بڑے گولس ہم سیٹ کرتے ہیں
وائبریشن ہوتی ہے؟ Yes. ہوتی ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے وائبریشن؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ویزیبل اور انویزیبل ریسورس ہے جو کہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں ہوں یہاں پہ. تو جب آپ اپنی فریکوینسی سیٹ کریں گے اس کے ساتھ, سمپل سی ایگزامپل ہے, اگر اس وقت بہت ساری فریکوینسیز گزر رہی ہیں یہاں پہ, ہاں, اگر ہم یہاں پہ کوئی ریڈیو لا کے رکھیں اور اس کو سیٹ کریں تو FM 100 بھی آ جائے گا, 101 بھی آ جائے گا, بہت ساری چیزیں آ جائیں گی نا. ایزی سمجھنے کی ضرورت ہے. فریکوینسی نظر آ رہی ہے اس وقت؟ نہیں آ رہی. ہمیں وہ گیجٹ بننا ہے جس سے وائبریشن ہوئی ہے. وہ آپ گیجٹ ہیں, وہ اس کو صرف ٹیون کرنا ہے اور آپ وہ گیجٹ بنیں گے جس کے تھرو یونیورس بولے گی. پھر آپ دیکھیں وہاں پہ انٹرنیشنل گول, ایک عورت ہے, اس نے ساری زندگی جنگلوں میں لگا دی ہے, وہ چمپینزیز پہ کام کر رہی ہے. یہ گول ہے نا, اتنا مطلب آؤٹ آف دا باکس کی بھی انتہا ہو گئی ہے. اوکے. تو جب آپ اس طرح کے گول سیٹ کریں گے, رول ماڈلز بتائیں مجھے کیا ہیں آپ لوگوں کے رول ماڈلز؟ رول ماڈل بتائیں. Jane Austen. نوسن, اوکے, ایکسلنٹ. سنا ہوا ہے کسی نے ان کا نام؟ سنا ہوا ہے. اور بتائیں یار رول ماڈل کیا ہیں؟ جلدی بتائیں بیٹا, آپ کی آپ بڑے ہو گئے ہیں اب کافی. رول ماڈل کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں بھی کہ زندگی میں نہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر, ان کی کیا اچھی لگتی ہے آپ کو بات؟ اوکے, ایکسلنٹ. جی, آپ کے فادر کیس کیوں؟ انہوں نے ایسا لیبر اسٹارٹ کیا تھے اپنا کیریئر. ہاں, اب وہ ملینئر ہے. یہ بھی ایک موٹیویشن ہے کہ مزدور سوچ آپ کی چھوٹی ہوتی ہے, ہاں, پوری زندگی مزدور ہی رہے, لیکن انہوں نے بڑا سوچا اور اپنا بزنس وغیرہ بڑھایا, آگے آئے. بریلینٹ, لولی. اور کوئی رول ماڈل؟ جی, خمینی, یس. ان کی کیا اچھی بات ہے؟ یہ سارے لوگ سنیں, ان کے رول ماڈلز بنے کیسے ہیں؟ اسلامک ریولیوشن لے کے آئے تھے ایران میں, اور اس پہ اسلامی جمہوریہ ایران بنایا. لولی. جی, اچھا, ان کی اچھی بات کیا ہے؟ ہاں, ٹھیک ہے. تو یہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑا؟ بالکل ٹھیک ہے. میں بہت ساری جلدی چیزیں آپ کو بتا دوں. جب بھی کبھی علم یا کسی چیز میں کھوج میں لگے نا, تو بیٹا یہ ضرور یاد رکھنا ہے, اس چیز کو نا ڈیزائن لرننگ کے لیے ایسے کرنا ہے. بہت باتیں ہیں لیکن آبویسلی ہم ساری ابھی نہیں کرتے. جب بھی کوئی آئیڈیا آئے اور اس کو لرن اگر آپ نے کرنا ہے, ڈی کوڈ کرنا ہے, تو یہ ٹرائنگل ذہن میں رکھیں, کیٹ یہ ذہن میں رکھیں. اس کو کنسیپچلی پہلے اپنے آپ کو پکا کرنا ہے, اس میں کتابیں پڑھیں, ریسرچ کریں, اس کا کنسیپچل جو ایسنس ہے نا اس کو سمجھیں, اینڈ دین پھر اس کی استھیٹک کو سمجھیں کہ اس کانسیپٹ کی وجہ سے استھیٹکلی کیا چینج آیا. کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک کیلی گرافی کی ورک شاپ تھی جس نے اسٹیو جاب کی زندگی چینج کی؟ پتہ ہے کسی کو؟ ایپل کی جو سب سے مزیدار بات ہے وہ اس کی استھیٹکس ہے نا, ٹھیک ہے. ہم ابھی اس کی باقی چیزوں کی انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہے, لیکن جو سب سے چیز پہلی ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے ایز اے ڈیزائنر وہ اس کی استھیٹکس ہیں. تو وہ کیلی گرافی کی ایک ورک شاپ تھی جب وہ اسٹیو جابس نے ایسے کر لی تھی. اس کے بعد جو اس کی زندگی چینج ہوئی ہے, تو جو استھیٹکس اللہ تعالیٰ نے باہر نکل کے دیکھیں ایک چھوٹی چیز کیسے ڈیزائن کی ہوئی ہے, تو اس کو استھیٹکلی کھولیں اینڈ دین پھر اپنے آپ کو ٹیکنیکلی امپروو کریں.
کہ جیسے اگر آپ نے لیٹ سپوز وہ کیس کی بات کر رہے ہیں قائد اعظم کی, تو آپ کو ٹیکنیکلی پتہ ہو, انالیٹکلی پتہ ہو کہ یہ کیسے ہونا ہے. تو جب بھی کسی علم کو جوڑیں, کسی ریسرچ کو جوڑیں, تو یہ ٹرائنگل ذہن میں رکھیں. اچھا, یہ جو اب ہم نے گول سیٹنگز کی جو بات کر رہے ہیں اور بڑے رول ماڈلز کی بات کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو بایوگرافیز پڑھنے کا شوق ہے؟ زبردست. یہ والی لاٹ کیا؟ اچھا, شاباش. The very first book that I've ever read cites my syllabus for Steve Jobs की biography की by Walter Isaacson. او بالکل ٹھیک One ہے. of the best biographies ever. او یس 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 یس. بایوگرافیز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ You get to learn from those people who've achieved great success in their life. یا پھر اگر کوئی normal society میں کسی طرح you get to know another perspective on life and you can learn from the mistakes and the decisions that او you یس made. یس یس. آپ کی ambition increase ہو جاتی ہے because you see people that are struggling, go from اس طرح قائد اعظم, Trump, these people were nothing and they became the most powerful people in the world. آپ ambitious ہو پھر ان کی success کی. Novels are already stories, like you already get to experience lives of other people, but when it's not fiction and actually reality, you get to connect with that moment strongly. You realize that you're able to achieve that too because they're with him as well. پرفیکٹ پرفیکٹ پرفیکٹ. کتنے لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے کوئی؟ کیسا کنیکشن ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دوست سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ دوست سمجھتے ہیں؟ اچھا, تقریباً سارے. اچھا, تو کبھی بات کرتے ہیں آپ ان سے؟ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کس قسم کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں؟ ہر چیز. رسپانس آتا ہے؟ کیسے؟ وہ آواز آتی ہے کوئی؟ کیا آتا ہے؟ اچھا, کوئی ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں اپنا کوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سائلنس کی زبان میں بات کرتے ہیں آپ سے. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ڈائریکٹ باتیں نہیں کرنا شروع ہو جائے گا آپ کو. ہی ول شو سائنس. ٹھیک ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ if you ask another question about Islam, تو بھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی رینڈم ویڈیو ہوگی, ریل ہوگی, اس سے آپ کا سوال کے جواب ہوگا. اچھا یار, یہ سب لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. کیا یہ اے آئی ہے کہ اللہ میاں ہے؟ یہ سمجھنا ہے نا ذرا بات. یہ اللہ میاں ہے کہ اللہ میاں کو اے آئی ہے؟ مطلب اے آئی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پروڈکٹس بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, جو آپ ایون سوچتے بھی ہیں نا, سوچتے آپ نے اس کو عادت نہیں لگایا, سوچا بھی ہے نا تو وہ پروڈکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ میاں ہے کہ اے آئی؟ تو فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ میں اور اے آئی میں؟ صحیح ہے, یہ تو ہے, لیکن فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میسج جو آ رہا ہے یہ اے آئی کی طرف سے آ رہا ہے کہ اللہ مالک؟ اچھا, وہ تو صحیح ہے, وہ تو اس پہ تو بہت ہالی ووڈ کی فلمز آئی ہوئی ہیں اور سب کچھ ہے, لیکن یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ, جیسے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر مسئلہ آئے تو میسیجنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کا جواب آ گیا. تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہ جواب جو ہے خدا کی طرف سے آ رہا ہے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو آ رہا ہے؟
کسی غلط جگہ پہ ہو جاتا ہے. اکثر آپ کو ٹھیک ہے بیٹھے. AI سے تو آپ کا فزیکل ریلیشن ہے نا, اللہ سے تو آپ کا دل کا ہے. ہائے ہائے ہائے. اچھا جی, اچھا, اوکے. ہاں جی. یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ اے آئی کا سائن ہے, اللہ کا سائن ہے, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اے آئی کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ ہی تو کنٹرول کر رہے ہیں اگر AI کو. ہاں جی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کسی الگوریتم کے تھرو آپ کو جواب پہنچے یا رینڈملی کہیں سے جواب پہنچے, بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ڈھونڈا جس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب ہو. تو آپ کو کچھ بھی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا اس بات کے اوپر شکر ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر آپ قرآن پاک کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا. وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں, میں اپنے ورڈز میں بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز انوویٹ کرنے سے پہلے ہی وڈ ڈو اٹ ہمسیلف اینڈ دین پروسیس کے تھرو آپ تک پہنچا دیتے ہیں. سو دا ہیومنز آر واٹ, آر وی کریٹرز اور آر وی ایکسپلوررز؟ ایکسپلوررز. تو یہ جو ورڈ کریٹو ہے نا, کریٹو جس پہ ساری ورلڈ چل رہی ہے, ویسٹرن ورلڈ, یہ تو اگر آپ اس کی اندر جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایسا تو کچھ ہے. سو ابھی فنشنگ ہے, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ کے آج کی چیزوں سے جو ہم نے وہ سارے کی ورڈز کھولے ہیں اس سے گول سیٹنگز ہو جائے گی, اور واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم وین یو گرو اولڈ سے آپ یونیورسل گولز پہ چلے جائیں ان شاء اللہ. تھینک یو ویری مچ.